اگر میں یہاں پہ نماز پڑھتا ہوں آخرت میں مجھے محل ملتا ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے کا محل بننے سے کیا تعلق ہے؟ دنیا کے عمل آخرت کے ثواب کا کنیکشن کیا ہے؟ کیسے ہوتا ہے؟ بچہ پوچھ سکتا ہے یا نہیں پوچھ سکتا؟ اور اگر کوئی یہاں پہ کہے مولانا نہیں بچے بہت سادہ ہیں وہ نہیں پوچھیں گے، بچے ہمارے بھی باپ ہیں بھائی، بچے ہمارے بابا ہیں، ان کے دماغ میں آتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں ہمارے بچوں کے دماغ میں نہیں آتا تو میں کہوں گا صرف ایک وجہ ہے، وہ تم سے بول نہیں رہا، اس کا مطلب ہے، اور یہ اس سے بھی برا ہے۔ اگر بچہ آپ کے سامنے کویسچن نہیں رکھ رہا تو یہ اس سے بھی برا ہو گیا، کیوں؟ اس کا مطلب ہے آپ کا بچے کے ساتھ برج نہیں ہے، کنیکشن نہیں ہے۔ بچہ اپنی دنیا میں، آپ اپنی دنیا میں ہو، کنیکشن بناؤ۔ دو کویسچن میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ نمبر ایک، سب کو بنانے والے کی ضرورت ہے، تو خدا کو کس نے بنایا؟ آپ کو کہیں گے خدا کو بنانے والے کی ضرورت نہیں، کیوں ضرورت نہیں؟ نمبر دو، میں دنیا میں کام کرتا ہوں، یہ جو آخرت میں مجھے ریوارڈز ملتے ہیں ان کا کنیکشن کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا کنیکشن کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تیسرا کویسچن، میں یہاں سے مروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ جہاں جاؤں گا وہاں کیا ہوگا؟ اس کو ہم کہتے ہیں برزخ۔ برزخ کی ریالٹی کیا ہے؟ ویلڈ ہے یا ویلڈ نہیں ہے؟ کمیونٹی کے کتنے پرسنٹ لوگ اس کا لاجیکل جواب دے سکتے ہیں؟ اس پہ سوچو۔ آپ کہو گے مولانا عجب مشکل میں پھنسا دیا، ہمارے بچے تو کنفیوز ہو جائیں گے سارے اس طرح۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ کنفیوژن بہت اچھی ہے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ امام نے فرمایا، ایک آدمی ان کے پاس آیا، امام کے پاس، بہت نفیس روایت ہے، بہت اچھی روایت ہے، اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آپ تھوڑا سا تھک گئے ہوں گے انشاءاللہ، نہیں تھکے ہوں گے انشاءاللہ، تھوڑے بہت تھک گئے ہوں گے، اپنی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے اور مولا چوتھے امام کی نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ پھر میں نے وہی کیا جو میں نے کل کیا تھا۔ خدایا تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، میں کیا کروں، میری بات میں طاقت نہیں ہے، خدایا طاقت ڈال۔ ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مولا چوتھے امام کا نام ہے، اس سے مانگ سکتے ہیں، خدایا طاقت ڈال دے۔ ایک آدمی مولا کے پاس آیا اور کہنے لگا مولا میں کافر ہو گیا۔ مولا نے پوچھا کہ نہیں انشاءاللہ کافر نہیں ہوئے۔ کہنے لگا نہیں مولا میں کافر ہو گیا، میرا دین ختم ہو گیا۔ امام نے فرمایا نہیں انشاءاللہ ختم نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگا مولا میرے ساتھ ایک ایسا حادثہ ہوا ہے، مجھے لگ رہا ہے میرا دین ختم ہو گیا۔ امام نے فرمایا کچھ نہیں ہوا ہے، میں تم کو بتا دیتا ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ کل تم بیٹھے ہوئے تھے، کہیں نماز پڑھ رہے تھے، شیطان نے تم سے پوچھا کہ اگر میں نے بہت اچھی نماز پڑھ لی تو کیا ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا، اور تم اس کا جواب نہیں دے سکے۔ کہنے لگا مولا واللہ یہی ہوا ہے میرے ساتھ، میں نماز پڑھ رہا تھا، اچانک شیطان نے میرے کان میں ڈالا کہ اگر تم نے بہت ساری نمازیں اچھی اچھی پڑھ لی تو کیا ہوا، اب کیا ہوگا۔ پھر میں نے کہا آخرت ہوگی، تو اس نے کہا اگر آخرت نہیں ہوئی تو کیا ہوگا۔ تو کہنے لگا میرے پاس جواب نہیں تھا، مولا میں پھنس گیا۔ تو امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو میرے جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے، طالب علم کے لیے بہت نفیس جملہ ہے۔ امام نے فرمایا دیکھو تمہارے دماغ میں شک آیا ہے نا، ڈاؤٹ آیا ہے۔ کہنے لگا یس ڈاؤٹ آیا ہے، شک آیا ہے۔ تو امام نے کہا، اردو میں ہم دو لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں راستہ، ایک کو کہتے ہیں منزل۔ راستہ یعنی وہ جس پہ آپ چل کے کہیں پہنچتے ہیں، اور منزل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ رک جاتے ہیں۔ امام نے فرمایا شک بہت اچھا راستہ ہے، شک بہت بری منزل ہے۔ شک بہت اچھا راستہ ہے، اس راستے پہ چلو، شک دماغ میں آئے اس کے اوپر چلو، اور کہاں پہنچ جاؤ، یقین کی منزل پر پہنچ جاؤ۔ لیکن اگر کوئی شک کو منزل بنا لے، شک کے اوپر رک جائے، تو فرمایا شک
بہت بری منزل ہے۔ جو مجھے ڈر ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے بچے شک کو منزل بنا رہے ہیں، یہ شک کو منزل بنا کے بیٹھ گئے۔ بڑے لوگوں نے اس کو ایکسپلور کرنا چھوڑ دیا اور بچوں کے ذہن میں بہت سارے سوالات آ رہے ہیں جن کے ان کو لاجیکل، ریشنل، فلسفیکل جواب صحیح نہیں مل رہے، اس کی وجہ سے وہ پرابلم میں آ گئے۔ ہمیں یہ سب سولو کرنا چاہیے، ہمیں یہ سب سولو کرنا ہوگا۔ اور ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا ہم کلاسز رکھتے ہیں عقائد کی، اس میں بچے آتے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم بچوں تک پہنچیں گے کیسے، کیسے برج کریں۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، یہ بچے جو یہاں بیٹھے ہیں یہ فرینچ بولتے ہیں، یہ میری بات سمجھیں گے؟ انہیں میں کیسے سمجھاؤں؟ ان کے لیے کیا کروں میں؟ ان کو کس طریقے سے لے کے چلوں؟ دوسرا مسئلہ، فرض کرو میں فرینچ بولتا ہوں اور میں ایک ایسے طریقے سے بولتا ہوں جو بچپنے کا انداز نہیں ہے، تو یہ میرے پاس آئیں گے پھر؟ نہیں، مجھے ان کے ساتھ ایک ایسا بندہ لگانا پڑے گا جو ان کی زبان بولے، ان کی طرح اچھلے، ان کی طرح کودے، پھر ان کو دین سکھائے، پھر انہیں دین سکھائے، ساتھ لے کے چلے۔ دو راستے ہوتے ہیں۔ جملے تو بہت زیادہ ہیں، بہت اچھے اچھے جملے ہیں۔ امام خمینی نے ایک کتاب لکھی تھی 40 حدیث، اس کے اندر ایک جملہ لکھا تھا، کہا دیکھو تم لوگ جو اخلاق سکھانے والے ہو نا، دین سکھانے والے ہو، تم لوگ یہ نہیں کرنا کہ ڈاکٹر کی طرح پریسکرپشن لکھ لکھ کے لوگوں کو دیتے رہو۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں میری یہ بیماری ہے، وہ ایک پیپر لیتا ہے، اس کے اوپر میڈیسن لکھتا ہے اور مجھ کو دے دیتا ہے، کہتا ہے جاؤ کھا لو۔ میں کھاؤں یا نہ کھاؤں اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کو پیسے ملنے تھے پریسکرپشن لکھنے کے، وہ اس نے لکھ کے دے دیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا تم جو دین سکھانے والے ہو، تم لوگ ڈاکٹرز کی طرح نہیں کرنا کہ پریسکرپشن لکھ لکھ کے، نسخے لکھ لکھ کے پکڑاتے رہو، جاؤ جو کرنا ہے کرو۔ تو تم کیا کرنا؟ کہنے کہ نہیں، تم لوگ جا کے دوائی منہ میں ڈال کے آنا، دوائی منہ میں ڈال کے آؤ۔ تم صرف یہ نہ کرنا کہ میری فیس مجھے مل گئی میں تو جا رہا ہوں، نہیں، لوگوں کو دین دے کے آؤ، لوگ دین عمل کریں۔ تو ہمیں یہ بچے کیسے چاہیے؟ ایسے چاہیے ان کے ساتھ کوئی اٹھے بیٹھے کھیلے کودے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں کوئی چاہیے جو ان بچوں کے نزدیک جائے، ان کو دین کے نزدیک لے کر آئے۔ صرف یہاں بٹھانے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، ہمیں پینیٹریٹ کرنا پڑے گا۔ صرف بچوں کا معاملہ نہیں ہے، یوتھس کا معاملہ بھی ہے، بڑوں کا معاملہ بھی ہے، اور سب سے اہم معاملہ جس کو میں ابھی تک ٹچ نہیں کر رہا تھا، ایک جملے بولوں گا، سب سے اہم معاملہ جو یہاں نہیں ہے ان کا، خواتین کا معاملہ۔ کوئی پرابلمز کو ایڈریس کیسے کرے گا؟ عزیزان محترم، یہ ہماری مشکل ہے، اس کو ہمیں سولو کرنا ہوگا۔ جو میں نے 20 میں کی تھی وہ دوبارہ کروں گا۔ ایک دفعہ دعائے مکارم الاخلاق ضرور پڑھ لیجیے گا، اس کے اندر لائف کے آبجیکٹیوز لکھیں۔ ایک جملہ عرض کروں، امام نے لکھا خدایا تو مجھے زندگی میں اپنی بندگی کی توفیق دے، اور اگر میری زندگی شیطان کیا کھانا بن جائے تو مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ صرف یہ پوچھنا زندگی شیطان کا کھانا کیسے بنتی ہے، اس دعا کو ضرور جا کے پڑھیے گا۔ یہ بہت میننگ فل دعا ہے، بہت پاورفل دعا ہے، اس کے اندر بہت سارے کنیکشنز ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا، جب میں کہتا ہوں نا خدا سے دعا کرتے ہیں، تو ایک بچے نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ اس سے پہلے کہتے نا کہ ہم دعا کرتے ہیں، میں پہلے سے ہی دعا کر رہا تھا۔ تو میں نے کہا تم کیا دعا کر رہے تھے؟ کہنے لگا مولانا میں دعا کر رہا تھا یہ کب ختم ہوگا۔ میں نے کہا اچھا بھائی ٹھیک ہے، میں بھی آئندہ سے دعا کرنا، میں الہی آمین میں بھی کہوں گا۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں، ائمہ کے نام پر ہے، ان کی محفل ہے اور ان کا ذکر ہے، اور سب سے زیادہ طاقتور الہی آمین کس کی اثر کرتی ہے؟ معصوم بچوں کی۔ سب سے زیادہ الہی آمین ان کی اثر کرتی ہے، اور ان سے زیادہ معصوم بچوں سے زیادہ معصوم بچیوں کی اثر کرتی ہے۔ بچیاں اللہ کی رحمت ہے،
معصوم بچیوں کی تاثیر سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، خدایا تجھے قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کا واسطہ، تجھے مولا چوتھے امام کی مظلومیت کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے خدایا تجھے مولا چوتھے امام کی اسارت کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ، اس عید کے مبارک موقع پر ہمیں ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، ہمیں اپنی زندگی میں ان کے صراط اور ان کے راستے پر چلنے والوں میں قرار فرما۔ خدایا امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے ہمیں جو نورانیت نصیب کی ہے، ہمیں اپنے قلوب میں، اپنے دلوں میں اس نورانیت کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، بحق بیمار کربلا، ان کے نام کے صدقے میں ہمارے تمام بیماروں کو شفائے عاجل و کامل نصیب فرما۔ خدایا مولا چوتھے امام کی عید کا واسطہ ہے تجھے، خدایا ان کے میلاد کا واسطہ ہے، ہمارے اور ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، تمام دعائیں تیری حجتوں کے نام پر ہیں خدایا، تجھے وقت کے امام کا واسطہ ہمارے بچوں کو قیامت تک اہل بیت اطہار کے ماننے والوں، چاہنے والوں، جانثاروں میں قرار فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ قرآن اور اہل بیت کی مظلومیت کا، قرآن بھی مظلوم ہے، کل انشاءاللہ قرآن کریم سے کچھ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، تجھے واسطہ قرآن و اہل بیت کی مظلومیت کا سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما۔ خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدایا ہماری زندگیوں کا اختتام اہل بیت کی پیروی میں مولا چوتھے امام کے راستے پر چلتے ہوئے شہادت کی موت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ على